بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات کی، اور آج کا واقعہ ہے والدہ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام، یا یوں کہیے والدہ کی نافرمانی کرنے والے کا واقعہ۔ تفصیل سے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اس کا تفصیل سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ کھیلے، لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی۔ کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کرے اور مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا، اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عابد میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس عبیز شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان عبیز ہمتاً عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیس شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیز ہمتاً عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ عربی کا مقولہ ہے، ترجمہ ہے، جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اس شیطان کو اجازت دے دی، اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں، اور تواضع اور فروتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، یہ رب کی بہت قریب ہیں۔ آخر کار ابیس شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا ہم مسلک کے پاس جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں، یا میری عبادت کا ٹائم پیریڈ اتنا تھا کہ جو میں نے یہاں پر گزار لیا ہے۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کہیں اور نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ آپ اب
میں جاتے وقت آپ کو تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو ان کو آرام آ جاتا۔ ایک دن اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا، جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی باغ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور روز بروز مرض بڑھتا چلا گیا۔ دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ عبیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور عبیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کروایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو یہ صحت یاب ہو جائے گی، ورنہ نہیں، اور بہتر یہ کہ ولی کے حجرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑی میں دفنا دیا۔ اب عبیس شیطان اس شہزادی کے 3 بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کا قتل کر دیا ہے اور کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ عابد نے کہا کہ اس کو جن اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے اور وہاں سے جو انہوں نے اس پر تہمت لگائی تھی اس سے معافی مانگی اور واپس چلے گئے۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت میں برسیسا نے سچا واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم دیا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو عبیس شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا، تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا، میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا کہنے لگا، اب کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے سجدہ کرو تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا، میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرا گناہ، اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔